آج کا موضوع ہے کتابوں کی اہمیت۔ ریسنٹلی میں ایک مضمون لکھ رہا تھا جس کا ٹائٹل تھا کہ پڑوسی ترقی کر گئے۔ اس ٹائٹل میں میرا مقصد یہ تھا یہ ٹائٹل دینے کا کہ اس میں پڑوسیوں سے مراد ہمارا پڑوسی بھارت اور چائنا ہے۔ اس مضمون میں نے سارا کریڈٹ اپنے پڑوسی ہندوستانی بھائیوں کو دیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ان لوگوں نے ایک بہت بڑی گروتھ سے ترقی کی ہے، اور اس طرح آپ چائنا کو دیکھ لیں۔ اس سے میں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں بھارت اور چائنا کی ترقی کی، کیونکہ ٹاپک بھی کتابوں کی اہمیت ہے، تو میں ذرا اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو سب سے زیادہ آبادی والے ملک جو ہیں وہ چائنا اور بھارت ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چیک کرو، رپورٹ دیکھو، دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں کہاں پہ پڑھی جاتی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں، کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو پہلے نمبر پر چائنا ہے، اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر کتابیں پڑھنے والا ملک جو ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت میں ہر شخص تقریباً ایک منتھ میں ایوریج ایک کتاب پڑھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت میں سال میں 12 کتابیں ایوریج ایک شخص پڑھ لیتا ہے۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والا ملک ہے۔ کم آبادی کے لحاظ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ دنیا میں فن لینڈ کو جاتا ہے۔ فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والا ملک ہے۔ اس کا ہر شخص ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بلینئرز اگر آپ چیک کریں امریکہ میں، تو امریکن بلینئرز بل گیٹس کی بات کریں تو بل گیٹس سال میں تقریباً 50 کتابیں پڑھتا ہے، یعنی بل گیٹس ہفتے میں ایک کتاب مکمل کر لیتا ہے۔ پھر پاکستان کی بات کریں، گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 62% ہے، اور ٹوٹل آبادی میں 70% لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو باقی ہمارے 30% لوگ ہیں وہ تقریباً ان میں سے میکسیمم میجارٹی جو ہے وہ 15% لوگ بہت کم کتابیں پڑھتے ہیں، مطلب سال میں کوئی 2 یا 3 کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جو باقی ہمارے پاس تقریباً 7% ہے وہ ویک میں ایک کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک پاکستان کے لوگ بہت کم کتابیں پڑھتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک گورے کی بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں۔ انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ اس سے مت ڈرو جس کی جیب خالی ہے، اس سے ڈرو جس کا دماغ خالی ہے، کیونکہ وہ اپنے دماغ میں کچھ بھی بٹھا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور خالی جیب والا تو ضروری نہیں ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، چوری کرے گا۔ اور خالی جیب والے سے نہیں بلکہ خالی دماغ والے سے ڈرنا چاہیے۔ کتاب پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ گوگل کر کے یہ چیک کریں کہ واٹس آر دا بینیفٹس آف ریڈنگ، بک ریڈنگ، کتب بینی کے کیا فائدے ہیں، تو آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی، سائنسٹیفیکلی بھی اور روحانی طریقے سے بھی آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد نظر آئیں گے، ملیں گے آپ۔ پھر ایک اور بات، اگر آپ کے معاشرے میں آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست احباب جن کے ساتھ آپ بات چیت کرنے والے آپ کی فیملی ممبرس نہیں ہیں، اکیلے تنہا ہیں، تو کتابیں آپ کی بہترین دوست ہیں۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ریڈرز آر لیڈرز، کہ جو کتب بینی کرنے، مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ فیوچر کے، مستقبل کے وہ لیڈرز نکلتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔